بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا ہومیوپیتھک سیشن ڈاکٹر آف ہومیوپیتھی قصور سے، جو کہ ہم نے ایک سلسلہ کنٹینیو کیا ہے، رواں دواں کیا ہے، اس حوالے سے ہم ڈاکٹر صاحبان آج اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے پروگرام کے آغاز کے لیے میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ارشد مغل صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کے تلاوت قرآن پاک سے اس کا اعوذ باللہ من آغاز کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبوك بعد بالدين، صدق اللہ العظیم۔ ارشد مغل صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ ہومیوپیتھک کے متعلقہ ہماری رہنمائی فرمائیں، جو ہماری روزمرہ کلینکلی پریکٹس میں کام آئے گی۔ بس میری آج کی جو ہمارے یہاں اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے، میں اپنے سب ڈاکٹر بھائیوں کو ایک ہی میسج کنوے کروں گا کہ لوگ اکثر ہمیں کہتے ہیں، جب ہم کسی بھی جاتے ہیں تقریب میں، پچھلے دنوں میں ہم لاہور گئے ہمدرد سینٹر میں، یہ ایک ڈاکٹر کو کلاسیکل ڈاکٹر بننا چاہیے، تو کئی میرے ساتھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھی کیا ساز بجانا شروع کر دیں؟ کلاسیکل ڈاکٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر اپنا کیس کو ریپرٹائز کرے، کوئی بھی بیماری ہو اس کو ریپرٹری میں دیکھے، کیونکہ یہ جو ہمارا علاج ہے نا ہومیوپیتھک، یہ تکا والا علاج نہیں ہے، اس میں لیٹ لائکس بی ٹریٹڈ بائی لائکس، مصر کا علاج مصر سے کیا جاتا ہے۔ ایک پیشنٹ کو لیبر پینز نہیں لگنی تھی، ٹھیک ہے، میں نے 2 میڈیسن دی، ایک تو کالوفائلم دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے انجیکشن میں، میرے وہ جو استاد تھے نا ڈاکٹر مرحوم اللہ پاک جنت فردوس میں فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ جو لے ڈاکٹر نظر آ دیتے ہیں نا، سینڈوسین ٹیکا دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ یوٹرس کو ڈائلیٹ کرنے کے لیے، تاکہ وہ یوٹرس ڈائلیٹ ہو جائے اور بچے کی ڈلیوری ہو جائے۔ انہوں نے کہا آپ 30 میں کائفاس لے لیں 1 cc اور 2 cc اس میں وہ نارمل سلائن وہ ڈسٹر واٹر ڈال دیں اور آئی وی دے دیں ٹیکا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میری مسز ہیں ڈاکٹر ہیں، تو وہ ان کو پین سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہم ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا بھی ایک ٹیکا میں نے منگوایا، میں وہ لگاتا ہوں، اللہ پاک کو فضل کر دے گا۔ تو میں نے اپنی مسز کو نہ بتایا، میں نے وہ بنا کے تو میں نے لگا دیا۔ میں باوضو بیٹھا ہوں اس وقت، میں جو لیکچر دے رہا ہوں، یقین کریں میں نے ابھی سوئی نہیں نکالی تھی، وہ کہتے مجھے پھر دردیں لگ گئی ہیں، میں باہر آیا تو بچہ ہو گیا ان کا، بیبی ڈیلیور ہو گیا۔ مسئلہ یہ کہتا ہے اٹ ڈپینڈ دی نالج آف ڈاکٹر، کہ آئی بھی دیا تھا میں نے، الحمدللہ مجھے آج بھی یاد ہے یہ بات، کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہیں ہوئی۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، بڑا سیویئر پیشنٹ، بہت ایبڈومن پین تھی، وہ مر رہا تھا، میں نے صرف 2 میڈیسن دی تھی، ایک مگنیشیا فاس 6x میں اور ایک کالو سینسس 6x میں، ٹھیک ہے، میں نے 3 خوراکیں دی تھی، 3 خوراکوں کے بعد پیشنٹ ان کی درد ختم ہو گئی۔ ہم کیسے کہیں؟ ہم جاتے ہیں جی جلدی سے ہم ان کو فلاں ٹیکہ لگا دیں، فلاں یہ کر دیں، یعنی جب یہ میں ڈاکٹر عتیق صاحب پہ بہت خوش ہوں، میں جب جن کی کلینک پہ جاتا ہوں تو مجھے ایک بڑی روحانی خوشی ہوتی ہے، یعنی میری روح تازہ ہو جاتی ہے، کیا چیز دیکھ کہ یہ جو ہے نا پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رات کو 12 بجے تک بھی میں ان کے پاس گیا ہوں، تو یہ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی، انہوں نے کتابیں لے لی ہیں، میں اکثر ان کے پاس جاتا ہوں اپنے کیس کی نا میوچل انڈرسٹینڈنگ کرنے کی، یا کوئی یہ سمٹم لیں ہم کیا کرنا ہم نے، تو الحمدللہ اللہ پاک ان کی زندگی کرے۔ انہوں نے ہومیوپیتھک میں جو ابھی یہ اقدامات کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا اقدامات کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے
کہ ہم دو چار بندے بیٹھے ہیں، نہیں، ہم 1000 بندے بیٹھے ہیں، ہم 1,00,000 بندے بیٹھے ہیں. یہ جو ہمارا آج کا پیغام ہے 1,00,000 بندے سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگر وہ اس پہ عمل پیرا ہو گئے تو ان کی کامیابی ہو جائے گی. ذہن کو صاف کر لیں. پہلے ہم نے اپنے مائنڈ کو صاف کرنا. میں نے آگے بتایا میرے بچے کو ہو گیا ریڈن کیلکولر. میں نے بربرس 6x میں اور کینسر 6x میں دی تھی. اور جناب وہ اس نے، میں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد بیٹا لیتے رہو. اور الحمدللہ رات کو 2 بجے اس نے وہ باتھ روم گیا ہے تو اس کی نا چھوٹی ٹائنی اسٹون آؤٹ ہو گئی. جب وہ خود MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، اس دیکھیں نا، وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائے گا تو وہ کیا ہماری تعریف نہیں کرے گا؟ یار ہومیوپیتھک علاج ہے. ہمارے پاس بڑے کیسز آتے ہیں، ٹونسلائٹس کے آتے ہیں، اور موسٹلی ہمارے پاس جو کیسز میرے پاس آتے ہیں ایزوسپرمیا کیس آتے ہیں، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ. لاٹ آف پیشنٹس جن کے جرمس انکریز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اب دیکھنا پڑتا ہے نا. ہو سکتا ہے اس کو ٹیسٹوسٹرون کا مسئلہ ہو، یا بھی اور کے مسئلے بھی ان کو ان کی پچھلی ہسٹری میں ان کو سفلس ہو گیا ہو. ٹھیک ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. ہم ٹیسٹ نہیں کراتے، ہم یہاں جاتے ہیں. وہ کب کہتے ہیں؟ ہمیں کہتے ہیں وہ آپ ٹیسٹ کروائیں. آپ باہر نہیں اتر رہا تو آپ کم CBC کرائیں. اس میں دیکھیں کہ پلیٹلیٹس کو کم تو نہیں ہے. اگر پلیٹلیٹس کم ہیں تو آپ اس کے مطابق جو پلیٹلیٹس کو انکریز کرنے کی میڈیسن آپ دیں. ہم وہ اپنے کھپتے نہیں ہیں. دوسرے لفظ میں ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ نہیں. اگر تو میرا پیغام کا آج کا پیغام ہے تمام بھائیوں کو، تمام ڈاکٹرز رات کو جو میری آواز سن رہے ہیں، کہ وہ لیٹ لائکس بی ٹریٹڈ بائی لائکس. مثل کا علاج مثل پہ کرنے پہ آ جائیں انشاءاللہ. آپ یہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری دعائیں اتنی کامیاب دعائیں ہیں، ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایک، اور یہ ایسے لگتی ہیں جیسے نشانے پہ تیر لگتا ہے. اشرف مغل صاحب تھے جو اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے دوستوں کے ساتھ. نیکسٹ میں ڈاکٹر صاحب کو دعوت دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر محمد یونس صاحب، وہ اپنا کلینکل ایکسپیرینس اور ہومیوپیتھی کے متعلقہ ہمیں اپنے نالج سے آگاہ کریں گے. میں سب سے پہلے تو اب اپنے سینئر ڈاکٹر صاحب کا دل کی تہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت بخشی ہے. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عتیق صاحب کا بہت ہی تہ دل سے مشکور ہوں کہ میں نے تقریباً 15 سے 16 سال ہو گئے ہیں میں نے DHMS کیا ہوا ہے. لیکن اتنے سالوں میں نے ہومیوپیتھی کی ایسی پریکٹس نہیں کی تھی جتنی میں نے 1 ماہ میں پریکٹس شروع کی ہے. تو اس کے پیچھے جو ڈاکٹر عتیق صاحب نے میری رہنمائی کی ہے، تو میں ان کا تہ دل سے شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی مجھے میڈیسن بتائی ہے میں نے اسی طرح دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مریض کو دی ہے اس کو اچھی صحت ملی ہے. کسی قسم کی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. تو میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا پروگرام رکھا ہے کہ جو میٹرک پاس اسٹوڈنٹ ہیں یا آرٹس میں جنہوں نے DHMS کیا ہوا ہے اور ڈگری لے لی ہے لیکن ہومیوپیتھی کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ایلوپیتھی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. انجیکشن لگا دیا، 2 خوراکیں دے دی، 1 خوراک دے دی، چلو ٹھیک ہے گھر کا سلسلہ چل رہا ہے. تو اس کو ہومیوپیتھی کو گھر تک نہ چلائیں، اس کو پورے ملک میں پہنچائیں تاکہ ہم ہومیوپیتھک ڈاکٹر بنیں. تو اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی تو ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا پروگرام رکھا ہے. اس میں آئیں، مہینے میں یا 15 دن میں بعد یا 1 ماہ کے بعد وہ پروگرام کراتے ہیں. تو ادھر آئیں، جس چیز کی نہیں سمجھ آتی ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کریں. ایمرجنسی میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو نا جتنا ایکونیٹ پہ اعتماد کرتا ہوں میں کسی دوسری دوائی پہ نہیں کرتا. بہت سے ایسے مریض ہیں جو بالکل والدین رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں جو بچہ ہمارا جس کی ڈیتھ ہو چلی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو 30 میں یا 200 میں ایکونیٹ دی ہے اور 5 سے 10 منٹ میں وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. بے ہوشی کے عالم دو، ایکسیڈنٹ کی حالت میں ہو یا ارجنٹ بچے بے ہوش ہو جاتے بخار کی وجہ سے، تو میں نے ایکونیٹ کا استعمال کیا.
تو اللہ کا شکر ہے کہ آج تک ایکونیٹ نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ جی شکریہ ڈاکٹر یونس صاحب کا۔ ڈاکٹر آف ہومیوپیتھک یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد ہی ایک ہے، یہ ڈاکٹر اشتیاق صاحب کی ایک خاص ایفرٹ ہے، یہ ان کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جہاں پہ ہم اپنے ڈاکٹر صاحبان دوستوں کی ہیلپ کر سکیں۔ دیکھیں جہاں تک ہمارے پاس جتنا نالج ہے ہم آپ کو دیں گے، قطرہ قطرہ کر کے ہی سمندر بنتا ہے، ایسے ہی علم بڑھتا ہے، اسی طرح سے ہی کائنات بھی بنتی ہیں۔ میں اپنا ایک کلینکل ایکسپیرئنس بتانا چاہوں گا سورائسس کے حوالے سے، جسے ہم ددریاں بھی کہتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں بہت سے پیشنٹ ان بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، بہت سی میڈیکیشن کرنے کے باوجود انہیں آرام نہیں آتا، ان کی تکلیف جو سورائسس بنی ہوتی ہے ختم نہیں ہوتی۔ اس میں ایک چیز ہے ددریوں کا بننا، رنگ وارم بھی جنہیں کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارے جسم کی ایک آٹو میون ڈیزیز ہوتی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی، بٹ ہماری ہومیوپیتھک الحمدللہ اس قابل ہے کہ ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکیں۔ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک بچہ لاسٹ کوئی ویک پہلے آیا، اس کے ہپ پہ اور باڈی پہ مختلف جگہوں پہ رنگ وارم بنے ہوئے تھے ریڈ کلر کے۔ اس میں سمجھتا ہوں چاہے وہ بچہ ہے چاہے کوئی بڑا ہے، اگر آپ بیسیلینیم کی 1 mg کی ایک ڈوز دیتے ہیں اور اس کے بعد سمٹمیٹکلی اسے میڈیکیشن آپ کرواتے ہیں تو 100% آپ کو رزلٹ ملیں گے۔ تو میرا جو طریقہ کار ہوتا ہے، میں بیسیلینیم 1 mg کی ایک ڈوز دیتا ہوں اور اس کے بعد بیسیلینیم 200 کی روزانہ ڈیلی بیسس پہ 1 ویک صبح بریک فاسٹ سے پہلے ایک ڈوز لینے کو دے دیتا ہوں، اس کے آدھے گھنٹے بعد بریک فاسٹ کریں اور اس کے آدھے گھنٹے بعد باقی جو میڈیکیشن آپ نے دی ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو میرے پاس کیس تھا، میں نے اس بچے کو اس کے بعد آرسینک البم اور گریفائٹ یہ 2 میڈیسن یوز کروائی، ٹھیک ہے۔ اس کے یوز کروانے سے جب آفٹر 1 ویک پیشنٹ میرے پاس آیا ہے تو اس کی بہت حد تک وہ کنٹرول ہو چکی تھی، جبکہ اس پیشنٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ بیماری ہمیں جینیٹیکلی وراثتی طور پہ ہمارے خاندان میں آ رہی ہے اور ایک ٹائم سے ہے۔ تو میرا یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سورائسس کے اندر ہم سمٹمیٹکلی سورانیم بھی یوز کرتے ہیں، لیکن آپ بیسیلینیم کو یوز کر کے دیکھیں، اسے اسٹڈی کر کے دیکھیں۔ ان رنگ وارمز کے اندر بیسیلینیم کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہے، جو کہ میں نے دیکھا اپنے کلینکلی۔ تو یہ ایک ایکسپیرئنس تھا جو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کیا۔ تو میرا پیغام یہ بھی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں ہر اس ڈاکٹر کو دعوت دیتا ہوں جو اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہتا ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے، سکھانا چاہتا ہے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم اوپن ہے ہر ایک کسی کے لیے جو آپ اپنا اس پلیٹ فارم پہ آ کے اظہار خیال کرنا چاہے۔ تو اس میں کسی بھی طرح کی کوئی سیاسی ٹچ نہیں دیا گیا، نہ ہی ہم ان سیاسیات میں پڑھتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ ہومیوپیتھ کو آگے لے کے چلنا اور بڑھانا۔ ڈاکٹر آف ہومیوپیتھک فارم کے فاؤنڈر ہیں جنہوں نے یہ ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا، جن کی کاوش سے اور جن کی مدد سے ہم اس پلیٹ فارم کو بنانے میں چلانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عتیق صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا جو ہمارے دوست جنہوں نے آرٹس میں ہومیوپیتھ کیا ہے، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں جی ہم نے کلینک چھوڑ دی ہے، کیا کر رہے ہیں، فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، جی ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان کو کہوں گا کہ وہ مایوس نہ ہوں، آئیں ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں، ہم آپ کو سکھاتے ہیں، ہم آپ کو کلینک کرواتے ہیں۔ جو دوست کچھ دوست ہومیوپیتھ کا بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ہومیوپیتھ، میں ان سے بھی گزارش کروں گا
کہ سیریس ہو جائیں، ہومیوپیتھ کے حوالے سے سیریس ہو جائیں، اپنے جونیئر کو بلائیں، ان کو سکھائیں اور ان کے کلینک کے لیے ان کی ہیلپ کریں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی سیاست چمکائیں۔ 5 سال کے بعد کچھ دوستوں کو دورہ پڑتا ہے، جب کونسل کے الیکشن آتے ہیں تب ان میں بہت زیادہ پیار آتا ہے، بہت زیادہ شفقت آتی ہے، بہت زیادہ ہومیوپیتھ پہ ان کو بہت زیادہ پیار آتا ہے۔ وہ چھوٹا موٹا پروگرام کرتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہو جاتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد وہ کام ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا ڈاکٹر آف ہومیوپیتھ جسٹ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مشن ہے کہ ہم ہر اس ہومیوپیتھ جو مایوس ہو چکا ہے، ڈس ہارڈ ہو چکا ہے، اس کو آگے لانا، اس میں کانفیڈنس پیدا کرنا تاکہ وہ اپنا کلینک کرے۔ جو کونسل کے کام ہے، الحمدللہ کونسل کا کام ہے اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو کلینک کروانا، ان کی پریکٹس کو درست کروانا، لیکن وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کریں گے۔ ہم ہر اس جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ کوئی ہومیوپیتھ ڈاکٹر یہ کہتا ہے جی میں نے کلینک چھوڑ دیا ہے، اب مجھے نہیں پتہ میں نے کیا کرنا، ہم کہیں گے آپ ہومیوپیتھ کلینک کریں۔ آپ سنگر ریمیڈی نہیں کر سکتے، کوئی بات نہیں، آپ کمبینیشن پہ آئیں۔ جب آپ کمبینیشن پہ آئیں گے تو ایسا ایسا آپ سنگر ریمیڈی پہ بھی جائیں گے، کلاسیکل ہومیوپیتھ میں بھی جائیں گے۔ جب آپ ایک لائن چوائس کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ کسی قصبے میں بیٹھے ہیں یا کسی بڑے شہر میں بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ سب سینئر، سب سے پہلے تو ہمیں ایک یکجا ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں آپس میں اتفاق رائے رکھنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے ہو، چاہے وہ کونسل کے اندر موجود ہے چاہے کونسل سے باہر ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ہومیوپیتھ کے لیے مخلص ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم ہومیوپیتھ کے لیے مخلص نہیں ہوں گے یہ آگے نہیں آئے گی، آپ لوگوں کو آگے نہیں آنے دے گا۔ آپ لوگ اسی طرح پستے رہیں گے، آپ لوگوں کے کلینک سیل ہوتے رہیں گے، آپ لوگوں کے اوپر FIR ہوتی رہیں گی، آپ کو بھگا دیا جائے گا کلینک سے، آپ کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھ میں ہمیں اپنے آپ کو یکجا کرنا ہے، سینئر کی عزت کرنی ہے، اور سینئر کو چاہیے کہ وہ اپنے جونیئر کی رسپیکٹ کرے اور جونیئر کو ہومیوپیتھ کے متعلق بتائے، اس کو سکھائے، تاکہ ہمارا ہومیوپیتھ ترقی کرے۔ بجائے کہ باتوں میں یہ ہم یہ کر دیں گے وہ کرتے، کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف اپنے کلینک کی حد تک بات کرتے ہیں، کسی دوسرے کلینک کی بات نہیں کرتے۔ ہمارا فارم، ہمارا ڈاکٹر آف ہومیوپیتھ سب کے لیے کام کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر اشتیاق صاحب جیسے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، ان کی یہ خیال کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں، جس علاقے میں بھی ہیں، اپنی سینئر کی خدمات لیں، اور ان کا جیسا کہ کہنا بھی ہے کہ سینئر ڈاکٹر اپنے جونیئر کو اپنے پروں کے نیچے لیں، انہیں بتائیں، انہیں سکھائیں، تاکہ وہ بھی ایک اچھا ہومیوپیتھ۔ ایسے ڈاکٹر صاحبان جو آنے والے وقت کے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے ڈاکٹر بھی ثابت ہوں گے، جو کہ 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا جذبہ، ان کا حوصلہ اور ہومیوپیتھی کو جوائن کرنا۔ میں دعوت دیتا ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر نصیر احمد آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ہومیوپیتھک نصیر احمد، میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میں ڈاکٹر جب سے میں نے داخلہ لیا ہے میں تب سے ڈاکٹر یونس صاحب کے پاس، ساز محترم ڈاکٹر یونس صاحب کے پاس جا رہا ہوں، اور مجھے بہت زیادہ نالج مل رہا ہے، اور یہ ایک اچھا پلیٹ فارم مجھے یہ ساتھ لے کر آتے ہیں اور لے کے بھی جاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے مجھے بہت اچھا نالج مل رہا ہے۔ اور میں سب اسٹوڈنٹ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس پلیٹ فارم پر آئیں، جتنی دیر میں آپ کا DHMS ہوگا اتنی دیر میں آپ کو اچھا نالج مل جائے گا۔